ہم نے ہر دور کی یزیدیت کو ٹکرایا اور ہر دور کی حسینیت کو اپنایا. یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے. تک کوئی ریلی اسلام آباد کے اندر نہیں نکالی جا رہی. ایون آپ لوگوں کو جو جلسے کی اجازت ملی ہے وہ بھی روات کا آخری کونا. دیکھو یار, ریلیاں ہم نے تو ڈے فرسٹ سے شروع کی. ہم نے تو پیسفل اپنا جو پروسیس تھا وہ ریکارڈ کروانا تھا. الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی کمپریہنسو وکٹری دی. لوگوں نے بے تحاشا پیار کیا. عمران خان کے اس ادنا ورکر کو انہوں نے اپنے ماتھے کا جھومر بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. SNN کے ساتھ میں ہوں شام فرقان چودھری. آج اوورسیز کمیونٹی کے لیے جو پروگرام لے کر آیا ہوں, میرے ساتھ موجود ہیں آج ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان علی بخاری صاحب. علی بھائی سے آج جو بات کریں گے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کیا بیانیہ چل رہا ہے اس پر بات کریں گے, اور جس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب ان کے کیسز میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یعنی ان کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. عمران خان کو عدلیہ سے کیا کیا ریلیف ملا ہے اور کیا کیا توقع رکھتے ہیں وہ عدلیہ سے. حمود الرحمان کمیشن پر بات کریں گے, اور سب سے اہم چیز جو غداری کے مقدمات کی تیاری کی جا رہی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق, اس پر بھی بات کریں گے. اڈیالہ جیل کے اندر کون سہولت کاری کر رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا جی, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے علی بھائی بتائیے گا, NA48 سے آپ نے الیکشن لڑا اور آپ کے جو اپوزیشن تھے انہوں نے بھی آپ کی جیت کا اعلان کیا کہ علی بخاری صاحب جیت چکے ہیں. عدلیہ کی جانب سے کیسز جاری ہیں, بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگلی سماعت میں اگر پیش نہ ہوئے تو فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا. کتنا امید ہے عدلیہ سے آپ کو؟ دیکھیں جی, ہمیں تو اللہ کے بعد اب عدلیہ سے ہی امید ہے, کیونکہ سارا سسٹم تو جیپٹاز ہو چکا ہے آپ کا پاکستان کے اندر. اور جو آخری امید تھی, جو عمران خان صاحب کو جس پہ امید تھی, وہ تھی سافٹ ریزولوشن جو ووٹ کے ذریعے آتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو لوگوں نے ووٹوں کی بارش کی. حالانکہ اتنے کروشل حالات میں الیکشن لڑا گیا, ہمیں کمپین اوپن کرنے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں بینرز اپنے پوسٹرز لگانے کی اجازت نہیں تھی. ہمارے بندہ جو ہماری میٹنگ کارنر میٹنگ انڈور کرواتا تھا وہاں بھی ریڈ ہوتی تھی, میٹنگ سے پہلے بھی اور میٹنگ کے بعد بھی. ہمیں اوپن جلسہ ریلیز کرنے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں PTI کا جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں تھی, عمران خان صاحب کی تصویر ساتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی. اور ہمارا بلہ نشان آپ کو بتایا ٹاپ اینڈ پہ جا کے لے لیا گیا. ہمیں آزاد امیدوار کی طرح میرا نشان پیراشوٹ تھا, اس پہ الیکشن لڑنا پڑا. لیکن آفرین ہے لوگوں کی کہ ان کے عمران خان سے محبت کی, عمران خان صاحب کا اپنے اللہ پہ ایمان کی اور ان لوگوں پہ ایمان کی. اور ہماری بھی جو ہم لوگوں نے ایز اے ورکر خان صاحب کے ساتھ زندگی گزاری, ایز اے ورکر میں ان کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی رہا, میں ان کے قریب بھی ہوں, رہا بھی ہوں, میں ان لوگوں میں بھی شامل ہوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جب وہ 9 مئی کو گرفتار ہوئے تو آخری ٹائم جب ان کو اٹھایا گیا بائی میٹرک میں سے, تو جو ڈنڈے پیپر سپرے ہوا ان میں بھی شامل ہوں. سو بات یہ ہے کہ جی اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. پاکستان جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا اور حق والے کے ساتھ کھڑے ہوں. سو ہم نے ہر دور کی یزیدیت کو ٹکرایا اور ہر دور کی حسینیت کو اپنایا. یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے. اب میں آ جاتا ہوں اپنے حلقے کے اوپر. NA48 سے آپ کو پتہ ہے جی کہ الحمدللہ بہت کمپریہنسو ون آئی میری. پاکستان میں سب سے پہلا رزلٹ جو کمپائل رزلٹ آیا وہ میرے پاس آیا. 261 پولنگ اسٹیشن تھے, ان کا رزلٹ فارم 45, اور اس کے ساتھ ساتھ 37 UCs تھی میرے حلقے میں. 37.5 اسلام آباد کا یہ حلقہ تھا, جہاں سے میں نے 37.5 کی ساری UCs ون کی. میرے مقابلے میں ایک حمایت یافتہ امیدوار تھا نون کا اور استحکام کا, جو ہماری پارٹی کا بگوڑا تھا چھوڑ کے گیا ہوا تھا. اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. TLP کے چودھری اظہر صاحب نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. آزاد حیثیت سے ایک ڈاکٹر خاقان خواجہ صاحب ہیں, انہوں نے الیکشن لڑا. جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے بھی الیکشن لڑا. اس کے علاوہ اور کئی کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے الیکشن لڑا, لیکن مین اسٹریم جو تھے وہ ہم 5-7 لوگ تھے. الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی کمپریہنسو وکٹری دی. لوگوں نے بے تحاشا پیار کیا. عمران خان کے اس ادنا ورکر کو انہوں نے اپنے ماتھے کا جھومر بنایا. اور ہر پولنگ اسٹیشن الحمدللہ ہم جیتتے ہیں. اور رات کو 10:30-11 بجے میرے پاس کمپائل رزلٹ تھا 261 پولنگ اسٹیشن کا, اور میری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, میری لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, میری الیکشن کمپین ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے IT ڈپارٹمنٹ کے لوگ پورے ہائر کیے ہوئے تھے. جو فارم ہمارے پاس آ رہا تھا ہم اس کو سافٹ کاپی کر کے اپلوڈ کر رہے تھے, اور ہمیں اندازہ تھا کہ یہ چیز جو ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں ریگنگ کرنی ہے, بےایمانی کرنی ہے, بدماشی کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ مینٹلی پریپیئر بھی تھے فارم 45 کے حوالے سے بھی. تو ودن 11-11:30 بجے تک سارا رزلٹ میرا ہونا یہ آ چکا تھا. آپ نے ٹی وی پہ دیکھا تھا 31,000 پلس کی لیڈ میری بتا چکے تھے وہ. اور اس ٹائم تھوڑے سے پولنگ اسٹیشن بگول ٹیلی ویژن کے چینل کے رہتے تھے, لیکن میرے پاس کمپائل رزلٹ آیا. ہم نے خوشیاں منائی, اللہ پاک کا شکر ادا کیا, عمران خان صاحب کا شکر ادا کیا, اور ہم نے جلوس ریلیز نکلی. دن میں اس کے بعد
ایک دفعہ گیا پہلے 9 بجے کے قریب RO آفس، جہاں سے مجھے انہوں نے فارم 47 دینا تھا، ایک لیٹر دینا تھا انہوں نے، پروویژنل لیٹر ہوتا ہے وہ الیکشن جیتنے کے بعد آن دا بیسس آف فارم 45. انہوں نے کہا جی 10 بجے ہیں، 10 بجے گئے، انہوں نے کہا 12 بجے ہیں، 12 بجے گئے، انہوں نے کہا 2 بجے ہیں. تو جب میں 2-2:30 بجے کے قریب وہاں پہنچا تو وہاں پر ایک دم پولیس نے اندر، تو پہلے بھی انہوں نے جانے دیا، جو بات ہوتی تھی باہر جو بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا نہیں سر آپ تھوڑی دیر بعد آئیں، تھوڑی دیر بعد آئیں. میری لیگل ٹیم وہیں موجود تھی، میرے الیکشن کے جو پورے کمپین انچارج تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. جب 2:30 بجے ہم لوگ گئے وہاں پر تو 3 بجے قریب انہوں نے کہا بھائی جان سوری، رینجرز آ گئی، انہوں نے کارڈن آف کر لیا ہر چیز کو، پولیس تھی. انہوں نے کہا اندر تو اب جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں کینڈیڈیٹ ہوں، میرا رائٹ ہے، میرے بیٹھے بغیر رزلٹ کمپائل ہی نہیں ہو سکتا، میرا ایجنٹ ہوگا تب ہوگا. لیکن انہوں نے کہا سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو مرضی کرنا. اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں نے صبح 5 بجے وہاں کھڑے ہو کے اپنی جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کی وہاں پر میڈیا موجود ہے. صبح وہاں 5 بجے وہاں اذان کے ٹائم بھی میں وہاں پر کھڑا رہا، ٹھیک ہے، کہ یار یہ ہمیں رزلٹ نہیں دے رہے ہیں، یہ رزلٹ ہم لے کے آئے ہیں. اور صبح 6-6:30 بجے تھینکس ٹو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب انہوں نے ٹویٹ کی، پھر احمد میر صاحب نے ٹویٹ کی، اور میں نے پھر صبح گھر پہنچ کے 6-6:30-7 بجے ٹیبل کے اوپر رکھ کے سارے فارم اور اپنا ویڈیو ریکارڈ بیان کیا، اور جو آپ کو پتا ہوگا کہ 25,000 سے زیادہ دفعہ ری ٹویٹ بھی ہوا. میں نے کہا جی یہ فارم پڑے ہوئے ہیں جن کی بیسس پہ الیکشن ہوئے ہیں اور لوگوں نے ہمیں ووٹ. اور اتنی زیادہ بدماشی، اتنی زیادہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی مانتوں میں خیانت کیا، کانسٹیٹیوشن بریک کیا، ساری چیزیں ہیں. اور اب الحمدللہ عمران خان کے نام پر آپ کو بڑا ووٹ ملا، تمام پاکستان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے سب کو عمران خان کے نام پر ووٹ ملا. اس وقت جو کہا جاتا ہے احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، کہاں ہے وہ بیانیہ؟ ابھی تک کوئی ریلی اسلام آباد کے اندر نہیں نکالی جا رہی. ایون کو آپ لوگوں کو جو جلسے کی اجازت ملی ہے وہ بھی روات کا آخری کونا وہاں پر ملی ہے. دیکھو یار ریلیاں ہم نے تو ڈے فرسٹ سے شروع کی، ہم نے تو پیسفل اپنا جو پروسیس تھا وہ ریکارڈ کروانا تھا. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے بعد ہم نے 2 دفعہ 2 ریلیز کی جو ہماری پریس کلب کے باہر F6 میں تھی. پہلی دفعہ DC اسلام آباد نے پارک میں کھڈے کھنوا دیے شاور لگا کے، اور ایون ادروائز ہم آگے میں نے کھڈوں میں کھڑے ہو کے میں نے وہاں اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کری، سارے چینل موجود تھے، میرے ساتھ خواتین مرد بچے سارے موجود تھے، اور میرے پہ FIR ہوئی. دوسری دفعہ شدید بارش تھی، ہم نے ریلی نکالی، اور جب یہاں پر پہنچے تو اس ٹائم بھی میرے پہ انہوں نے FIR دی. ریزن کیا تھی؟ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے یار، ہم اپنا حق ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اسی دن ایک اور جماعت، سیاسی جماعت کی D چوک میں ریلی تھی، ان کو پرمیشن بھی دی. پھر اس کے بعد تیسری میں نے ایک جلسہ کیا، اس پہ بھی انہوں نے ہم پہ ریلی کی، اس پہ بھی انہوں نے ہم پہ پرچہ دیا. سو بات یہ ہے کہ پرچہ تو انہوں نے گھر کی لونڈی بنا لی ہے نا، کہ جو حکم دے کے ہو جائیں گے. یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بہت بڑا فیلئر ہے، پولیس کے پارٹ میں انتہائی درجے کا فیلئر ہے. اس کے بعد ابھی ہم نے ان سے جلسے کی اجازت مانگی، پہلے تو 20 تاریخ کو اپلیکیشن دی، 11 دن تک انہوں نے اجازت نہیں دی. ہم ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے آرڈر دیا، پھر بھی نہیں کی. پھر ہم کنٹیمپٹ میں جب گئے وہاں پر انہوں نے کہا جی ہم نے اجازت دے دی، آپ روات کر لیں GT روڈ میں. میننگ بائی کہ آپ شہر سے باہر 30، میرا تو ہلکا ہے 48، بسم اللہ جی، ہماری جو پارٹی آرڈر کرے گی ہم حاضر ہیں. لیکن ہم اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، فرینڈ پارک ہے، پریڈ گراؤنڈ ہے، یار ہمیں کوئی جگہ دو، ہم وہاں جلسہ الاؤ کریں، ہم کریں. آپ نے جا کے ہمیں دے دیا ٹاپ اینڈ آف دا سٹی کہ یار GT روڈ 30 کلومیٹر دور، یہاں سے مڈل آف دا سٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ ترنول سے آپ دیکھیں تو وہ تو اور زیادہ دور ہو وہاں سے. سو آپ نے تو ہمیں کنفائن کر دیا. یہ جمہوریت کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ قانون نافذ کرنے والوں کا اختیار نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہے، جو میرے ذرائع میں بھی اس وقت خبر آئی ہے کہ عمران خان کے خلاف بہت سخت غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، کس طرح خان سروائیو کرے گا؟ دیکھیں جی، اللہ کی ذات بڑی ہے، نہ مسلم لیگ بڑی ہے، نہ کوئی اور بڑا ہے. ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ پہلے بھی تو سائفر آیا، پہلے بھی تو مقدمات کیے، لیکن نہ ان کا سر ہے نہ ان کا پاؤں ہے. جب ایویڈنس پہ پہنچتے ہیں آپ کے کوٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ 28 مئی کو چھٹی دے دی گئی، 26 سال میں پہلی دفعہ. اس دن بڑے امپورٹنٹ کیسز لگے ہوتے، اسلام آباد میں ہی خالی اتنے امپورٹنٹ تھے. سائفر کیس تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا اپیل کے اوپر، وہ فائنل کنکلوژن تھی. اس کے بعد وہ ریزرو ہونا تھا آرڈر کے لیے، پلس آپ کے پاس دوسرا کیس لگا ہوا تھا، میرا اپنا پٹیشن تھی، ٹھیک ہے جی، NA-48 کی. اس کے اندر جواب جمع کرانا تھا. ECP نے فارم 45 46 سے ریٹرن کینڈیڈیٹ سو کالڈ جو ہے جعلی MNA اس نے کروانے تھے، لیکن ساری کی ساری چینجز ہو گئی، چھٹی دے دی گئی اور آگے چلے گئے. سو یہ سارے کنائمنٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے یہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں، جب تک عدل و انصاف نہیں ہوتا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، آپ کا فیتھ انصاف کے اوپر پورا نہیں ہوتا، اس ٹائم تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. علی بھائی، آپ نہیں سمجھتے کہ حمود الرحمان کمیشن پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بڑا محاذ کھلنے والا ہے؟ نہیں، کیوں کھلے گا محاذ؟ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں،
آپ پاکستانی ہیں, فوج ہماری ہے, اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے, جوڈیشری ہماری ہے, ہم سارے ایک ملک کے واسی ہیں یار, ہم لوگ ایک ہی جگہ دستے بستے ہیں, ہمارے بھائی ہمارے عزیز, ہمارے والدین, ہمارے بزرگ, یہ لوگ بھی فوج میں رہے ہیں. کیوں علی بھائی ایسا بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ جنگ, یہ اب بیانیہ بنانے کی بات ہے, 9 مئی بنا دیا گیا, یا 9 مئی میں جس نے کوئی غلط کام کیا اس کو سزا دے, بے گناہ لوگ کیوں بیچ میں گئے ہوئے, اس میں سی سی ٹی وی بے گناہ لوگ ہیں علی بھائی, سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جو بندہ 1 سال بعد جس کے نام آ رہے ہیں, تو یار وہ لوگ 1 سال کہاں رہے, مطلب کیسی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ڈیورنگ الیکشنز کے. آپ دیکھیں 17 جنوری 2024 کے اندر لوگوں کے نام آئے ہیں, اور یہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کے نام اس کے اندر کیے گئے, سب نے بیلیں کروائی, سب کی بیلیں کنفرم ہوئی. سو ایشو یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ ہوا, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی نے اس کو اچھا نہیں کہا, ہر بندے نے کنڈیم کیا. اب بات یہ ہے کہ جو یار اس کے اوریجنل گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, ان کی انویسٹیگیٹ کریں, ان کو پینلائز کریں. لیکن جن لوگوں کا لین دین کوئی نہیں ہے, اب بحیثیت پارٹی, اب 9 تاریخ کو خان صاحب کہاں تھے, جیل میں تھے, انلیگل کسٹڈی ڈکلیئر کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ کئی آپ کے سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, نکالیں سی سی ٹی وی فوٹیج بھائی, ریکارڈ کا حصہ بنائیں, آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. انٹرنیشنل دنیا میں ہوا, فرانس کے اندر بہت زیادہ, آپ کو پتا 2021 کے اندر بہت زیادہ تباہی مچی تھی جب ان کے اندر انٹرنل ایشو آئے تھے, سینکڑوں پولیس اسٹیشن جل گئے, املاک کو نقصان پہنچا. اپنے لوگوں کو مارا نہیں جاتا, اپنے لوگوں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے, جو غلط ہو ان کی اصلاح کی جاتی ہے, جنہوں نے گناہ کیا ان کو سزا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, رینڈملی کام نہیں کیا جاتا. جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا محمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے, دیکھیں جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, پبلک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, اور کچھ ریالٹیز ہیں جو حقیقت ہیں, جو تاریخ کا حصہ ہے. فار ایگزامپل فال آف ڈھاکہ, ہمارا ملک علیحدہ ہوا ہم سے یار, ہم 2 لخت ہوئے. ہمیں زندگی میں اگر ہمارے سب سے بڑا کوئی پچھتاوا ہے تو یہ ہے کہ یار ہمارا ملک ہم سے لڑا, لیکن ہم نے سول سپریمیسی کو بھی تو ماننا ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بھی ماننا ہے, ٹھیک ہے. ہماری فوج ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارے محافظ ہیں یار وہ, ٹھیک ہے. جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے لا کو انفورس کرنا, نہ کہ لا کو ٹلٹ کر کے شریف لوگوں کی عزتوں کا پامال کرنا. علی بھائی ایٹ دی اینڈ لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ کہا مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا شکوہ ہے کہ عمران خان کی جیل سے سہولت کاری کون کر رہے ہیں, یہ ٹویٹس کہاں سے آ رہے ہیں, یہ سسٹم جیل میں کوئی نہ کوئی ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جی نون لیگ والوں کو کیا کہنا ہے, وہ تو 17 MNA لے کے تو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, وہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس فارم 45 بھی نہیں, MNA بنے ہوئے, جھوٹے حلف, جھوٹے قرآن اٹھائے ہوئے انہوں نے یار, اوتھ اٹھائے ہوئے, اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے اسمبلی کے اندر, آپ کے نیشنل اسمبلی میں چھت پہ اس کے آپ کلمہ لکھا ہوا وہاں پر. اینڈ واٹ دے ڈڈ, ان کے کیا بات کرتے ہیں یار, ان کو تو جواب دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ڈریس کیا جا سکے یار, جن میں اخلاقی جرت نہ ہو. لیکن ہم بھی پالیٹکس کر رہے ہیں یار, خدا کی قسم ہمارے ہوتے تو میں سب سے پہلا آدمی ہوتا, میں کہتا جی میں ہار گیا الیکشن, آپ جیتی ہیں, آپ کو مبارک, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہوتی ہے, آپ نے آگے فیوچر میں چلنا ہوتا ہے, آپ نے سیاست آگے لے کے چلنی ہوتی ہے. یہ عمران خان نے سکھایا ہمیں, پرنسپل ہی بات ہے, اور سب اس پہ ایگری کرتے ہیں. اگر جھوٹے طریقے سے 50-45 ہزار ووٹ سے ہار کے بندہ اس کے بعد بھی بیٹھا ہو اور بھیٹوں کی طرح جھوٹے حلف قرآن بھی اٹھا رہا ہو, اور آنے والی نسلوں کے اوپر بھی تو ایک کلنک تو لگا دیا نا ٹھیکہ آپ نے. یہ تب تک حیات رہیں گے, پہلے آپ بگوڑے سے پارٹی چھوڑ کے بھاگے, آپ کو MNA بنایا عمران خان نے, آپ کو اس کا چیئرمین بنایا اس کی اس کا داخلہ کی کمیٹی کا, آپ کو اربوں روپے فنڈ ملا جس میں آپ نے کام کیا تھی, آپ چھوڑ کے بھاگے. لوگوں نے آپ کو کیا کہا, آپ تو اپنے گاؤں, اپنے شہر, اپنی کانسٹیٹوئنسی, اپنی یوسیوں سے بھی ہارے ہیں, کیونکہ آپ کی برادری, آپ کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا. اب فردر کیا ہوگا, اب آپ کے ساتھ آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی کہا جائے گا کہ یہ ان کے بزرگوں نے جھوٹے حلف اٹھائے. ایٹ دی اینڈ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو, کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی ہمارا کام ہے حق پہ رہنا, ہمارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے اس ملک پاکستان کی خدمت کرنا. عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ایک ادنا ورکر ہوں, انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا, انہوں نے جو مجھ سے امیدیں لگائیں, میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ میں ان کی پوری کروں گا. میں اپنے علاقے کے अन्य 48 کے سارے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوں, وہ گواہی دیں گے اس چیز کے کہ علی بخاری نے ان کو چھوڑا نہیں, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے اپنی امانتوں کے امانت دار پائیں گے, اینڈ آئی مین اٹ. اور آپ لوگوں نے ان سے پوچھ لیجیے جگہ جا کے کہ میں آج تک ان کی جنگ لڑ رہا ہوں, میری تو بہت اچھی وکالت ہے, شکر الحمدللہ, اور میں خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑا ہوں. لیکن ان لوگوں کی ریپرزنٹیشن, ان لوگوں کی جو ووٹ ہے, ان لوگوں نے جو امانت مجھے سونپی ہے, جو عمران خان کی امانت ہے, جو ان لوگوں کی امانت ہے, میں اس کے تحفظ کے لیے آخری دم تک جاؤں گا. آپ اس چیز کے وٹنس ہیں, جب جج صاحب نے کہا کسی کا غلط ہو گیا تو جیل جائے گا, میں نے کہا سر میرے بھی فارم جمع آ گئے,
आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोखर साहब के भी जमा हो गए, PLP के चौधरी अजहर साहब हैं उनके भी जमा हो गए, आज़ाद कैंडिडेट है ख्वाजा साहब उनके भी जमा हो गए, हमारे टैली भी कर गए, ठीक है। और सब ने कहा कि अली बुखारी साहब जीते हैं, PTI जीती है। अब इसके अलावा अबे जेल भेजते हैं, हमने झूठे कुरान अलफ कभी नहीं उठाए। एक सीट नहीं, 262 सीटें असेंबली की कंटेस्टेंट, 262 दे दें हमें, कहीं आप झूठा वादा कर दें तो खुदा की कसम वो भी नहीं करेंगे। जेल भेज दें हमें कबूल है, आप खाना काबा भेज दें, मस्जिद उससे मस्जिद नबी भेज दें, उनसे बड़ी जगह कोई नहीं है, ना अल्लाह का घर से बड़ी कोई जगह है, ना कुरान से बड़ी कोई किताब है। उन आ जाए कहीं आ जाए चले जाते हैं वहाँ, फिर भी राजी नहीं। वो क्या, जब मीडिया पूछता था उनसे फॉर्म दो, कहते थे आपको क्यों दो, अदालत में दे। अदालत कहती है, कहते हैं ECB के पास है। यार क्या ड्रामा लगा हुआ है, मतलब ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का भी बेड़ा गर्क। लोग भी हंसते हैं। आप मैं जाता हूँ, यकीन जाना, ये मेरे कार्ड पड़े आप शादियों के देखें, इस पे लिखा होता है सैयद मोहम्मद अली बुखारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हकीकी MNA 48। सो मैं और क्या कर सकते हैं, लोगों से और क्या प्यार एक्सपेक्ट करें हम, और लोगों को इनके बारे में क्या और इन्फॉर्मेशन हो। हर चीज़ आपको पता है, आज का दौर बड़ा एडवांस हो चुका है, एवरीथिंग इज ऑन द फोन। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारी ओवरसीज़ कम्यूनिटी को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माशी बुरान, आइनी बुरान, इक़्तिसादी बुरान, उस हवाले से अली बुखारी साहब अपना जो तज्जिया दे SNN की स्क्रीन पर दे रहे थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।